چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل قابل سماعت قرار دے دی۔ 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج کی تعیناتی بھی درست قرار دے دی۔ ہائی کورٹ کے حکم امتناع کے باعث خصوصی عدالت نے سماعت 23 نومبر تک ملتوی کر دی۔ شاہ محمود قریشی نے سائفر رولز اور گائیڈ لائنز کے حصول کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ جو ہمارے پنجاب کے سیاستدان ہیں، جو ہمارے لاہور کے سیاستدان ہیں، ان کا سیاست کوئی ایسا ہے کہ یا میں کھیلوں گا یا میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا۔ اور آپ نے اب مہنگائی لیگ کا بھی اصل چہرہ دیکھ لیا ہے، وہ شہر تو بلی نکل لیا ہے۔ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دینا۔ بلاول بھٹو نے کہا شیر بلی نکلا، عوام نے مہنگائی لیگ کا اصل چہرہ دیکھ لیا، پی ٹی آئی کا چہرہ بھی تباہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ پرانے سیاستدان زیادتی دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ لاہور کے سیاستدانوں کا مسئلہ ہے یا میں کھیلوں گا یا کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو خدا نخواستہ موقع ملا تو پھر بدلہ لیں گے۔ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم حکومت کا یہی مسئلہ تھا، یہ لوگ ذاتی مفاد میں لگے رہے۔ عوام مجھے ایک موقع دے، پاکستان کی قسمت بدل دوں گا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا بلاول بھٹو نے بزرگوں کے حوالے سے پیغام اپنے والد کو دیا، ہماری سیاست بچوں کے حوالے نہیں ہونی چاہیے۔ بلاول کی گفتگو میں بزرگ اور بچے کی سوچ کا فرق نظر آ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف بھی انتہا پسندانہ رویہ اختیار نہیں کرنا۔ ملک میں سازشیں ابھی تک ہو رہی ہیں، سب کو سوچنا ہوگا سازشیں دوبارہ سر نہ اٹھا سکے۔ کوشش ہے الیکشن میں تلخی نہ ہو، پاکستان اب کسی متنازع الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ رانا ثناءاللہ نے کہا بلاول کو ان کی زبان اور انداز میں جواب نہیں دینا چاہتے، ہم تلخیاں کم کریں گے، بڑھائیں گے نہیں۔ بلاول اوے توے کے کلچر کو ختم کرنے میں ہماری مدد کریں۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں انتخاب لڑنے کے لیے ہمارے ووٹرز کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ عام انتخابات میں نون لیگ اکثریت حاصل کرے گی۔ بلاول 10 دن پہلے اپنی حکومت بنانے کی بات کرتے تھے، اب مخلوط کی کر رہے ہیں، جلد مان لیں گے کہ نون لیگ حکومت بنائے گی۔ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا مل کر چلنے پر اتفاق، دونوں رہنماؤں کی اسلام آباد میں ملاقات۔ انتخابات کے لیے حکمت عملی اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر مشاورت۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا الیکشن کو متنازع نہیں کرنا، مل کر لمبی جدوجہد کرنی ہے، حکومت میں اکٹھے رہے طے کیا ہے، آئندہ بھی مل کر چلیں گے، انتخابی معاملات میں بھی ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ نواز شریف کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ سابق وزیر اعظم اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش، چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا دلائل کے لیے کتنا وقت درکار ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا ہمیں صرف آدھا گھنٹہ چاہیے، صرف قانونی نکات سامنے رکھنے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا نیب کو دلائل کے لیے 2 گھنٹے کا وقت دیں گے، ضرورت پڑی تو روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر لیں گے، کیس کے دن ریگولر ڈویژن بینچ بھی منسوخ کر دیں گے، سماعت پیر تک ملتوی۔ بلاول بھٹو نے کہا میاں صاحب کہتے ہیں بڑے لوگ آ کر سرمایہ کاری کر رہے ہیں، ان سے سوال نہ پوچھیں، میں سرمایہ کاری کرنے دوں گا، ٹیکس بھی لگاؤں گا، پوچھوں گا کتنا روزگار دو گے، مزدوروں کو محنت کا صلہ دے رہے ہیں یا نہیں۔ ہمارا مقصد عوام کی خدمت کرنا ہے، جو رکاوٹ بنے گا اس سے میرا مقابلہ ہے۔ ان لوگوں کو گھر بٹھانا ہے جو 2 یا 3 بار وزیر اعظم بن چکے، جو 1، 2 اور 3 بار وزیر اعظم بن چکے، اب 4تھی بار بن کر کیا کریں گے۔ تحریک انصاف کو جلسوں کی اجازت نہ ملنے پر پشاور ہائی کورٹ کا چیف الیکشن کمشنر کو بلانے کا اندیا، کہا نگراں حکومت کا کام سہولت فراہم کرنا ہے یا مشکلات پیدا کرنا؟ ایسا لگ رہا ہے نگراں حکومت اور الیکشن کمیشن فیل ہیں، انتظامیہ بھی کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، کیوں نہ چیف الیکشن کمشنر کو طلب کیا جائے۔ شفاف الیکشن نہیں کرا سکتے تو پھر چیف الیکشن کمشنر کس کام کے لیے ہے؟ مہنگائی سے تنگ عوام پر ایک اور بوجھ ڈالنے کی تیاری، بجلی کی قیمت میں 3 روپے 53 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان۔
सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। नेपरा 29 नवंबर को समाप्त करेगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स 57,000 की बुलंद तरीन सतह पर बरकरार। इंडेक्स में 300 के करीब पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मामूली कमी। डॉलर 18 पैसे सस्ता होकर 285 रुपए 79 पैसे का हो गया। पंजाब हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ फैसले को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन, कानून और हकायक के खिलाफ है। आर्मी एक्ट की तर्ज पर मुख्तलिफ अदालतें मुल्क भर में काम कर रही हैं। फौजी अदालतों में मुल्जिमान का ट्रायल कानून के मुताबिक चलाया जाता है। चेयरमैन पीटीआई के 190 मिलियन पाउंड केस में जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई से मजीद 2 रोज तफ्तीश की इजाजत दे दी। बुशरा बीबी की 2 केसेस में अबूरी जमानत में 8 दिन की तौसी। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ हंगामा आराई और तोड़फोड़ का केस। परवेज इलाही की फैमिली से हफ्ते में 2 बार मुलाकात कराने की दरखास्त। कहा फैमिली वाले आते हैं, 2-2 घंटे बाहर इंतजार कराते हैं। मुलाकात के दरमियान 3-3 अफराद सर पर खड़े रहते हैं। घरेलू मामलात पर बात तक नहीं कर सकते। अदालत ने जेल हुक्काम से जवाब तलब कर लिया। तलाल चौधरी ने कहा चेयरमैन पीटीआई के सहूलतकार अंजाम को पहुंच रहे हैं। अब उन्हें तमाम मामलात का जवाब देना पड़ रहा है। हालिया इंकशाफात से चेयरमैन तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी फारा खान के करप्शन पर भी मोहर लगी। लीडर की जाती जिंदगी नहीं होती। नवाज शरीफ से सारी रसीदें मांगी गईं। चेयरमैन पीटीआई ने एक रसीद भी नहीं दी। गुंडागर्दी और बदमाशी की जुबान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। एमकेएम इशारों पर चलकर कराची पर कब्जा करना चाहती है। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले एमकेएम रहनुमाओं के साथ सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एमकेएम पार्टी छोड़ने वालों को खौफजदा कर रही है। एमकेएम के ख्वाजा सुहेल, मुजम्मिल कुरैशी और सैफ यार खान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। इसहाक डान ने कहा आइन में तरमीम कोई गैर मामूली चीज नहीं। 18वीं तरमीम से मुतालिक कोई ऐसी चीज मंशूर कमेटी में नहीं। मीडिया में 18वीं तरमीम से मुतालिक खबर गर्दिश में है। खबर में है नून लीग की मंशूर कमेटी को कहा है 18वीं तरमीम को दोबारा देखा जाए। मंशूर कमेटी में कोई ऐसा मैंडेट नहीं दिया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी का जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने पर जोर। कहा पीपल्स पार्टी ने अलग सूबे का बिल पेश किया। हमारे पास अक्सरियत होती तो अलग सूबा बन चुका होता। इंतजामी इंतजामात को बेहतर करने के लिए अलग सूबे की जरूरत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का स्ट्राइक कोर का दौरा। मुश्तरका तरबियती मश्क का मुशाहिदा किया। मश्क में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात। जज्बे, ऑपरेशनल कारकर्दगी और पेशावराना महारत को सराहा। आर्मी चीफ ने आयादा किया कि सिर्फ हकीकत पसंदाना मिशन पर मबनी तरबियत ही मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत दे सकती है। एफ अकेडमी असगर खान में पाक फजाइया की पासिंग आउट परेड। पास आउट होने वालों में 148 जीडी पायलट, 94 इंजीनियरिंग कोर्स के कैडेट शामिल। मेहमान खुसूसी निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकर ने कैडेट्स को बैजेस लगाए। कहा तवक्को है पास आउट कैडेट्स पाकिस्तान का झंडा ऊंचा रखेंगे। पासिंग आउट परेड के दौरान फ्लाई पास्ट का भी मुजाहिरा। लाहौर हाई कोर्ट ने कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा लोग शिकायत कर रहे हैं कि पुलिस वाले पिक एंड चूज कर रहे हैं। पुलिस एहलकार किसी शहरी के साथ ज्यादती न करे। क्रैकडाउन की आड़ में रिश्वत लेने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
کسی بھی علاقے میں کم عمر ڈرائیور نے گاڑی مار دی تو SHO ذمہ دار ہوگا۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 3 دہشت گرد ہلاک۔ شمالی وزیرستان میں بارودی مواد پھٹنے سے سپاہی شہید، دہشت گردوں سے فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا، ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور بارود برآمد۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں چھاپے کی آڑ میں ڈکیتی کا شکار خاندان کو 70% سامان واپس مل گیا۔ متاثرہ شہری نے سامان کی واپسی کی تصدیق کر دی، کہا پولیس حکام نے یقین دلایا بقیہ سامان بھی جلد واپس مل جائے گا۔ پولیس نے FIR کرانے سے منع کیا تھا۔ کراچی اورنگی ٹاؤن کے ایک اور گھر میں مبینہ ڈکیتی، 6 ڈاکو دیوار پھیلانگ کر گھر میں گھسے، اہل خانہ کو یرغمال بنا کر تقریباً 4 لاکھ روپے نقدی اور زیورات لوٹ کر لے گئے۔ اہل خانہ کے مطابق ڈاکو 1 گھنٹے سے زائد وقت تک گھر میں واردات کرتے رہے۔ رہنما PTI امجد نیازی کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ATC سرگودھا نے امجد نیازی کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ امجد نیازی نے 9 مئی کے مقدمات میں گزشتہ روز خود گرفتاری دی تھی۔ جہانگیر خان ترین اور عبدالعلیم خان سے آسٹریلوی ہائی کمشنر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، علاقائی سیاست اور استحکام میں پاکستان پارٹی کے منشور پر بھی گفتگو۔ نگراں وزیراعلیٰ پنجاب نے گجرانوالہ یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ محسن نقوی نے کہا یونیورسٹی 1 سال میں تعمیر ہو جائے گی۔ نگراں وزیراعلیٰ نے چلڈرن اسپتال کا افتتاح بھی کیا، کہا گجرانوالہ میں سبزی منڈی اور گوالا کالونی بنائی جائے گی۔ ڈویژنل پبلک اسکول کے لیے 24 نئے کلاس رومز بنیں گے۔ گجرانوالہ میں 2 ماڈل قبرستان کے قیام کی منظوری، ڈسکا میں پنجاب یونیورسٹی کے کیمپس کی منظوری۔ پاکستان سے غیر قانونی مقیم افغانیوں کی واپسی، مزید 2000 سے زائد غیر قانونی مقیم افغان اپنے ملک چلے گئے۔ اب تک 2,40,000 سے زائد غیر قانونی افراد واپس جا چکے۔ ملتان میں قیام امن پاکستان کانفرنس، علماء کرام شریک۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا وطن عزیز پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، پاکستان کے تحفظ کے لیے سپہ سالار کے ساتھ ہیں۔ کون لوگ ہیں جو کبھی بلوچستان کبھی پشاور میں حملے کرتے ہیں؟ یہ لوگ دشمن کے اعلی کار ہیں، ہم قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ ہیں۔ بھارت میں فلسطینیوں کے حق میں آواز کو دبایا جانے لگا، دہلی کی مساجد کے امام کو فلسطین کے لیے دعا کرانے سے روک دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس احکامات کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ مودی کے راج میں مسلمانوں کا جینا مشکل، BJP کے زیر حکومت۔ اتر پردیش میں مسلمانوں کے کھانے پینے کی اشیاء کے لیے حلال سرٹیفکیٹ جاری کرنے پر پابندی۔ UP حکومت نے حلال سرٹیفکیٹ والے کھانے پینے کی اشیاء کی تیاری، ذخیرہ، تقسیم اور فروخت پر بھی پابندی عائد کر دی۔ برازیل میں موسمیاتی تبدیلی کے دوہرے اثرات، کہیں قحط سالی تو کہیں موسلا دھار بارش سے سیلاب۔ جنوبی علاقوں میں سیلاب کے باعث 4 افراد ہلاک، متعدد دیہات زیر آب آ گئے، 2000 افراد نقل مکانی پر مجبور۔ پاکستان کی پہلی خاتون خلاباز نمیرہ سلیم قومی پرچم خلا میں لہرانے پر خوش، کہا پاکستان کی نمائندگی کرنا میرا خواب تھا۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا نمیرہ سلیم پاکستان کے عوام کا